إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے دنیا میں مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں. اس میں جاندار بھی ہیں اور غیر ضروح بھی ہیں، ان میں جمادات بھی ہیں اور بہت طرح کی مخلوقات ہیں. کچھ ایسی مخلوقات ہیں جسے دنیا والوں نے اب تک جانا ہے اور پہچانا ہے، اور بہت سے ایسی مخلوقات ہیں جسے اب تک دنیا کی تحقیقات نے نہیں پہچانا ہے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اول اور سب سے برتر انسان کو بنایا. انسان کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت و اعزاز بخشا ہے. یہاں تک ہی نہیں، اللہ رب العالمین دنیا کی ساری مخلوقات کو انسان کے تابع بنا دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسانوں کے لیے تابع کر دیا ہے. یہ انسان کے افضل مخلوقات ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے. محترم سامعین، جہاں اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا تو انسان کی موت بھی اللہ نے مقرر کی ہے کہ انسان کو کتنی عمر دی جائے گی اور وہ کتنے سال جیے گا. یقیناً کسی بھی انسان کا کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مرڈر کرنا، یہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قرآن کریم مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مختلف ناحیوں سے کسی انسان کو قتل کرنے کے تعلق سے اور خصوصیت سے کسی مومن کی جان لینے کے تعلق سے بہت سی وعیدیں سنائی ہیں. پھر اس کے بعد انسان کا خود اپنی جان لے لینا، انسان کا خودکشی کر لینا، انسان کا سوسائڈ کر لینا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے. فقہاء کرام نے، بعض فقہا نے، مالکی فقہا نے کسی کی جان لینے سے زیادہ خطرناک عمل اپنی جان لینے کو قرار دیا. کسی کو قتل کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو خودکشی کر لینا، اپنے آپ کا مرڈر کر دینا اور سوسائڈ کر لینا، اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے. اور یقیناً قرآن کریم کی لاتعداد آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے اور مختلف احادیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل النفس، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، جسے سوسائڈ کہا جاتا ہے، جسے عربی زبان میں انتحار کہا جاتا ہے، اس پر سخت وعیدیں سنائی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جس انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو جس طریقے سے قتل کر لیا تھا، جس طریقے سے خودکشی کر لیا تھا، جس طریقے سے اپنے آپ کی جان لینی تھی، قیامت کے دن اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی. پھر صحیح بخاری مسلم کی اور لا تعداد احادیث سے بتایا گیا کہ زہر پینے والے کو زہر کے ذریعے مارا جائے گا، پہاڑ پر سے کود کر جان دینے والے کو پہاڑ پر سے گرایا جائے گا، ہتھیار سے، لوہے سے اپنے آپ کی جان لینے والے کو اسی انداز سے اس کی موت دی جائے گی. المہم، اپنے آپ کا قتل کرنا، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ اسلام میں ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے، ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے. پھر محترم سامعین، انسان کی زندگی، اس میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوا کرتا ہے. انسان کی زندگیوں میں مختلف مقامات پر راحتیں بھی ملتی ہیں اور کچھ مقامات پر کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں. انسان تو انسان، انبیاء کرام
جو پوری دنیا میں سب سے افضل مخلوق ہوا کرتے ہیں، اپنی اپنی قوموں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان ہوا کرتے ہیں، ان کی زندگیاں خود بہت سی پریشانیوں میں گھری رہی۔ کسی نبی کو عرصے دراز تک، سالہ سال تک ایک موذی بیماری میں رکھا گیا، کسی نبی کو کچھ اور پریشانی آئی، کسی نبی کو ان کی قوموں نے قتل کرنا چاہا اور کسی نبی کو قتل بھی کر دیا، کسی نبی کو مارا گیا۔ خود انبیاء کرام کی زندگیاں پریشانی سے خالی نہیں تھی۔ تو انسان کی زندگی بھی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غموں سے بھی بھری ہوئی ہوا کرتی ہے، اور مومن وہ ہوا کرتا ہے، جو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور غم میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير اذا اصابته سراء شكر فكان خير الله واذا اصابته ضراء صبر فكان خير الله۔ مومن کی بات عجیب و غریب بات ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں۔ کبھی کچھ پریشانی آتی، مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، تبھی اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں، اجر ہی اجر ہے۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی ہر طرف اس کو خوشیاں ہی خوشیاں، اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، ہم اپنے مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یا فلاں لوگوں نے اپنے آپ کی جان لے لی، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ پرانے واقعات بھی ہوا کرتے ہیں، قریب کے واقعات بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سن کر اگر خودکشی کسی غیر مسلم کی طرف سے ہوتی ہے تو انسانیت پر، انسان ہونے کے ناطے اس کی خودکشی کرنے پر افسوس ہوا کرتا ہے، لیکن یہی خودکشی، یہی سوسائڈ، یہی اپنے آپ کی جان لینا کسی مسلمان کی طرف سے ہو، کسی مسلمان کی جانب سے سننے میں آتا ہے تو افسوس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مومن ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کی جان لے لی، کیسے اس کا ایمان تقدیر پر سے اٹھ گیا، کیسے اس کا ایمان کمزور ہو گیا، کیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ ایک مسلمان کی جانب سے کسی کی جان لینے کی بات سن کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہت زیادہ حسرت ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوا کرتی ہے۔ پھر محترم سامعین، ہم اگر ہمارے اطراف ہونے والے خودکشیوں کو دیکھتے ہیں اور اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کس بنیاد پر خودکشی کرتے ہیں، یا لوگ کن وجوہات، کن اسباب کی بنیاد پر خودکشی کرتے ہیں، لوگ اپنی جان کیوں لیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خود کیوں مار لیتے ہیں، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مختلف وجوہات ہیں۔ اس کے کچھ وجوہات جہاں پر انسان کے ایمان کی کمزوری، دین سے دوری پر ہوا کرتی ہیں، وہیں پر کچھ وجوہات دنیاوی اعتبار سے ہوا کرتی ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ لوگ خودکشی کس بنیاد پر کرتے ہیں، پھر شریعت نے ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ محترم سامعین، خودکشی کرنے والا مرد ہو یا عورت، جب اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، اللہ پر اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا، جیسے ایمان ہونا چاہے ویسے ہوتا، تو ہر حال میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ وہ یہ کہتا کہ ان اللہ معنا، مصیبتیں کیسی بھی آ جائیں، پریشانیاں کیسی بھی آ جائیں، آفتیں کیسی بھی آ جائیں، دنیا والوں کی طرف سے آئیں یا قدرت کی طرف سے آئیں، ان اللہ معنا۔ لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس پر شیطان کچھ ایسے حملہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ تمام مسائل کا حل میرے اسی جان لینے میں ہے۔ ایک بہت بڑا سبب وہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک اور سبب اللہ تقدیر پر اس کی رضامندی نہیں ہے۔ حالات کتنے بھی برے ہوں، حالات کتنے بھی پریشان کن ہو، ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا چاہیے۔ تقدیر کے جہاں 6 ارکان ہیں، اس میں 6واں رکن والقدر خیرہ و شرہ، ہماری تقدیر اچھی ہو کہ بری، ہمارے حالات اچھے ہو کہ برے، ہر حال میں ہمیں اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر حال میں تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے، جیسے انبیاء کرام نے کیا، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ ان کی زندگی میں بھی بہت سی آفتیں آئیں، بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن وہ تقدیر پر ایمان رکھ کر جمے رہے۔ تو خودکشی کرنے والا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری بھی ہے، ایمان کی واجبات میں سے بھی ہے، اور جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو، جہاں اس کی بہت سی برائیاں ہوا کرتی ہیں، اس کی برائی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر محترم سامعین، تیسرا بڑا سبب
انسان کی زندگی میں صبر کا نہ ہونا۔ محترم سامعین، صبر یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سی آنے والی مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب پاتا ہے، اور بعد کے مراحل میں، بعد کی زندگی میں اس کے ثمرات اور اس کا پھل پاتا ہے۔ مصیبت پر انسان اگر صبر نہ کرے، مصیبت پر انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرے، اور انسان پریشان ہو کر الٹی سیدھی غلط حرکتیں کر بیٹھے، تو اس کا نقصان اس کو اس وقت بھی ہوگا اور بعد کی زندگی میں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، جا بجا مقامات پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی معیت، اپنی تائید، اپنی نصرت و مدد کو صابر و شاکر بندوں کے ساتھ کر دیا کہ جہاں پر صابر بندہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جہاں پر شکر گزار بندہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور یاد رکھیے صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعاصی، الصبر علی اقدار اللہ، کہ خیر کے کام کرنے پر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اور اسی طرح زمانے میں جو مشقت نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے، گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز الصبر علی اقدار اللہ، ہماری زندگی میں ہماری جو تقدیر ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ حادثات ہوا کرتے ہیں تقدیر میں لکھے ہوئے، ان پر صبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کیا کرتے ہیں، صبر کا نہ ہونا بھی انسان کی خودکشی کا ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین مختلف مقامات میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو انسان مصیبتوں پر صبر کیا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر ضرور آئے گی۔ ایک اور بات محترم سامعین، خودکشی کے اسباب میں سے کہ انسان کا اللہ پر صحیح توکل نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین نہیں ہونا ہے، تبھی وہ جا کر وہ خودکشی کرتا ہے۔ مصیبت کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ کی ذاتوں سے یقین نہیں ہوا کرتا ہے کہ مصیبتیں چھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس نے ساری مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ محترم سامعین، ایک اور بڑا سبب خودکشی کا جو ہم لوگ سماج میں دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے معاملات میں دوسروں سے اپنے آپ کو موازنہ کرتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، دولت میں، نوکری میں، تجارت میں، عیش و عشرت میں، گھر بار میں، گاڑی میں، تجارت میں، آمدنی میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ ہے، میں کم ہوں، سامنے والے کے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، سامنے والے کی تجارتیں بہت زیادہ بڑی ہے، میری چھوٹی ہیں۔ دنیا والوں سے موازنہ کرنے کی وجہ سے، کمپیئر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، اور اس حسد کی آگ میں جلتے جلتے وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کی علامت، ایک مومن کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ صابر، شاکر اور قانع ہوا کرتا ہے۔ قانع کے معنی اللہ رب العالمین نے اس کے حصے میں جو دولت دی ہے، جو نعمتیں رکھی ہیں، جتنی مقدار میں رکھی ہیں، اس پر قانع ہو جائے، اس پر مطمئن ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما اعطاه، کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جو اسلام لا لیا، کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس کو اتنی روزی دی گئی جس سے اس کی زندگی آرام سے بسر ہو جائے۔ اور تیسری بات، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر قانع ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی طاعت پر قانع کر دیا ہے، مطمئن کر دیا ہے۔ تو دوسروں کا دیکھا دیکھی، اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنا، دوسروں کو دیکھا دیکھی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ چیز انسان کو حقارت پر لے کر جاتی ہے، اور مجبور وہ انسان اپنے آپ کی جان لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، ہمارے مسلم معاشرے میں منشیات کی عادت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، بیڑی سگریٹ کے ذریعے سے، اور اسی طرح گٹکا کے ذریعے سے، اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے آج کی نوجوان نسل، آج کی یووا پیڑھی مختلف ذرائع سے وہ نشے کی دوائیں استعمال کیا کرتی ہے۔ جب انہیں نشے کی دوائیں نہ ملے کسی بھی وجہ سے، اور انہیں تکلیف ہونے لگے، اور وہ اپنے آپ کو برداشت نہ کر پائیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پائیں، نتیجے اپنی جان لے لیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ بہت بار سنتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے جو ڈرگس لیا کرتے تھے، ڈرگس کی لت نے، نشہ اور اشیاء کی لت نے، ان چیزوں کی عدم فراہمی نے ان انسانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، نشہ اور چیزیں
یہ حرام ہوا کرتی ہے، اس کی عادت انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تباہی پر لے کر جایا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کو، مسلم معاشرے کو نشہ اور چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور علماء و دعات کو واجب ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، سماج میں نشہ اور اشیاء کے استعمال کے تعلق سے بیداری لائیں، ان چیزوں کی محرمات، ان چیزوں کے حرام ہونے پر اور ان چیزوں کی قباحت پر، ان چیزوں کی برائیوں پر کثرت سے دروس دیں، بیانات دیں، تاکہ بات عوام کی سمجھ میں آ سکیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، بسا اوقات لوگ مالی پریشانی کا شکار ہوا کرتے ہیں، یا تو بہت زیادہ قرض داری، یا تجارت میں ناکامی، یا نوکری میں ناکامی، یا انسان نے اتنا سود لیا ہے، سودی کاروبار کرتے کرتے سود وقت پر نہ لوٹانے پر سود کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اصل مال سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو انسان مالیات کو لے کر اتنا پریشان رہا کرتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، وہ دے نہیں پاتا ہے، مجبور اپنے آپ کی جان لے لیا کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے کام کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کام کرنا، دوسروں کا دیکھا دیکھی، دوسروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے، دوسروں سے مسابقت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑی حیثیت والا ثابت کرنے کے لیے جو لوگ ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، سود لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، یا اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، وہ مالیات میں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کی تجارتیں، ان کی نوکریاں ایسے دیوالیہ پن سے گزرتی ہیں، ایسے مفلس ہو جاتے ہیں کہ وہ مجبوراً اپنی آپ کی جان لے لیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور موجودہ حالات میں بھی بہت سے مقامات پر پڑھتے رہتے ہیں۔ تو انسان کے لیے دنیا کے معاملات میں قناعت بہت ضروری ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں کہ کسی کو امتحانات میں کامیابی نہیں ملی، کوئی جو ہے ایگزام میں کامیاب نہیں ہو سکا، کسی کو ڈگری نہیں مل سکی۔ کیا انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک معمولی ڈگری کی وجہ سے، معمولی امتحان میں کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کی جان لے لے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالے؟ زندگی تو بہت بڑی ہے، کامیابی ناکامی یہ انسان کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ امتحان ناکامی پر یا تو گھر والے اتنا ٹارچر کرتے ہیں، ماں باپ اتنا اس پر ذہنی دباؤ بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے، یا وہ خود یہ سوچتا ہے کہ میں نے ناکام ہو کر ہمارے سماج میں، ہمارے کالج میں، ہمارے دوستوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر دیا ہے، مجھے جینے کا حق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے۔ ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اساتذہ کرام کو، بھلے وہ عصری علوم کے ہوں یا دینی علوم کے ہوں، بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے اور بچوں پر اچھے اثرات مرتب کرنا چاہیے، اچھی نصیحتیں کرنی چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، ان کی ہمتیں نہیں توڑنی چاہیے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے مسلم معاشرے میں خودکشیاں کیا کرتے ہیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، خودکشی کا ایک بہت بڑا سبب میاں بیوی کی زندگی میں تلخیاں، شادی شدہ زندگی میں پریشانیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، ان دونوں میں انبن، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتی ہے خودکشیوں کی۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اخبارات پڑھتے ہیں کہ شوہر کی مظالم سے تنگ آ کر بیوی خودکشی کر رہی ہے، یا بیوی کی مظالم سے تنگ آ کر شوہر خودکشی کر رہا ہے۔ محترم سامعین، میاں بیوی کے مسائل میں کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، کتنے بھی حد تک آگے بڑھ جائیں، خودکشی حل نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام نے مرد عورت دونوں کو طلاق و خلا کا حق دیا ہے۔ یہ طلاق و خلا کا حق ایک رحمت ہے۔ اگر شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی بہت زیادہ بری ہوتی جا رہی ہے، وہ نصیحت کرے، پیدل پہ نصیحت کرے، اگر سدھرنے کی قابل نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دے، اس کی زندگی آرام ہو جائے گی۔ اگر بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر بہت برا انسان ہے، نصیحتیں کرنے کے باوجود، سمجھانے کے بعد سدھر نہیں رہا ہے، تو وہ خلا لے لے، اس کی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ لیکن شرعی مسائل کے بغیر، شرعی حل کو چھوڑ کر اپنے آپ کی جان لینا، یہ ہمارے مسلم سماج کا ایک حادثہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں مختلف بیماریوں سے تنگ آ کر۔ کسی کو کینسر ہے، کسی کو فلاں بیماری ہے، علاج کراتے کراتے تھک گئے، تنگ آ گئے، نتیجے میں اپنے آپ کی جان لے لی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، یہ بیماریاں ایک انسان کے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں، انسان کے درجات کو بڑھاتی ہیں۔ تو بیماریوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لینا ایک مومن کی شان نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، موجودہ زمانے میں ویڈیو گیم کا زمانہ ہے۔ بہت سے ویڈیو گیم نے انسانوں کی زندگی تباہ کر دی ہے، خاندان برباد کر دیے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ وہیں پر پب جی نامی گیم نے بہت سے انسانوں کی جان لی ہے، ہزاروں انسانوں کی جان لی ہے۔ ابھی 2019 میں سعودیہ میں 3 نوجوان لڑکیاں، تینوں سگی بہنوں نے اپنے آپ کی جان لے لی ایک ساتھ پب جی گیم کی وجہ سے۔ ایک مسلم ملک میں مسلم گھرانے کی 3 سگی بہنیں ایک ساتھ اپنے آپ کی جان لے لی پب جی گیم کی وجہ سے۔ اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ ماں باپ پر واجب ہے
اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اپنے اولاد پر نگاہ رکھیں، خصوصی ایسے موبائل ہاتھ میں دینے کے بعد، کمپیوٹر ہاتھ میں دینے کے بعد ان کی اصلاح کریں، ان پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ماں باپ نے لاڑ و پیار میں بچوں کو یوں آزاد چھوڑ دیا، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، جاتے جاتے وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے اور پورے گھر والوں پر تا قیامت ایک کلنک، ایک داغ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی اصلاح کیا کریں۔ ایک اور بات خودکشی کا، لڑکا لڑکیوں کا آپس میں ناجائز تعلقات، غیر حرام دوستیاں، لڑکا چھپے چھپے کسی لڑکی سے ملتا ہے، عشق و محبت کرتا ہے، لڑکی چھپے چھپے کسی غیر مرد سے ملتی ہے، بھلے دونوں آپس میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، جب محبت میں ناکامی ہوتی ہے، عشق و محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کی جان لے لیا کرتے ہیں۔ یہ سب ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کا اولاد نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک اور بات محترم سامعین، خودکشی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جو مسلمانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دوری، عبادات سے دوری، نماز روزوں سے دوری۔ یاد رکھیں جب انسان عبادت سے دور ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوا کرتا ہے، خود بخود اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، خود بخود اس کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے، اس کا دل، دماغ، اس کے جسمانی اعضاء وہ مطمئن نہیں رہتے، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے، بہت ٹینشن میں، بہت ڈپریشن میں ہے، اس کا کچھ علاج نہیں ہو رہا ہے، اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے۔ اس کا سبب جہاں مختلف اسباب ہیں، دین سے دوری، اللہ سے دوری، اطاعت سے دوری، ذکر اللہ سے دوری، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ کچھ اسباب تھے جو میں نے ذکر کیے تھے ہمارے مسلم معاشرے میں خودکشی کے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ مصیبت مالی ہو یا تجارت کی ہو یا نوکری کی ہو یا میاں بیوی کی ہو یا خانہ کی تعلقات کی ہو، خاندانی ہو، کسی بھی طرح کی جب مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، انسان مصیبت سے مصیبت کے اوقات میں بھی ان اللہ معنا پر ایمان رکھے، ان اللہ معنا پر ایمان رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اسے ہر حال میں مل کر رہے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ بھلے وہ مال ہو یا دولت ہو یا اولاد ہو یا کامیابی ہو یا تجارت ہو یا بیوی ہو، جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو لکھی ہے، جیسی لکھ رکھی ہے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کے نہ کوشش کرتے ہوئے بھی وہ چیز ہر حال میں مل جائے گی، اور جو چیز نہیں ملی ہے اس پر انسان پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز تمہیں ملی نہیں ہے اس پر افسوس مت کرو، اور جو چیز مل گئی ہے اس پر تکبر اور گھمنڈ مت کرو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یاد رکھو اللہ نے جو چیز تمہارے مقدر میں رکھی ہے، مال، دولت، تجارت، نوکری، کامیابی، بیوی، جو بھی، وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گی، کبھی چھوٹے گی نہیں، اور جو تمہارے حق میں نہیں لکھی ہے وہ کسی بھی حال میں تمہیں نہیں ملے گی۔ اور ایک اور بات، انسان دنیا کی کسی بھی نعمت کو اپنانے کے لیے حلال طریقے کو اپنائے۔ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کسی بھی چیز کو اپنانے میں حلال طریقہ اختیار کرو۔ جب انسان اللہ پر اس سے یقین مضبوط ہو جائے، تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، دنیا کے سارے آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا، مردانہ وار مقابلہ کرے گا اور جیت کر دکھائے گا۔ مصیبتوں سے جیتنے کے بعد جو خوشی حاصل ہوا کرتی ہے وہ خوشی بہت بہترین ہوا کرتی ہے، بہت لذیذ ہوا کرتی ہے، اور وہ خوشیاں ہمیشہ تا دیر قائم رہا کرتی ہیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، مصیبتیں جب انسان پر آتی ہیں کسی بھی طرح کی، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس ساتھ ویسے سلوک کیا کرتا ہوں، اور جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں، میری توفیق، میری مدد، میری تائید اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی ذات پر ہمیں حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے عمل صالح کی وجہ سے، ہمارے
تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکالے گا۔ تو حسن ظن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، مصیبتیں کیسی بھی ہوں، انسان کو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی اذا حزبه امر ہم او غم صلی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم لاحق ہوتا، آپ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں۔ ایک اور بات محترم سامعین، دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیسی مصیبتیں آ جائیں، کیسی پریشانیاں آ جائیں، انسان دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب پریشان بندہ، مصیبت زدہ بندہ، حالات کا مارا ہوا بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے کوئی ذات جو اس کی مصیبت کو دور کر سکے؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی ذات جو اس کی پریشانی کو دور کر سکے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ کی مدد بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ تو مسلمان بندے کو تمام مصائب کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور بات محترم سامعین، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت میں خاص دھیان رکھا کریں۔ اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونا خودکشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر کچھ مصیبت آتی ہے تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے ڈھارس بنوائیں، اولاد کے ڈھارس بنوائیں، ہمت دلائیں انہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ڈانٹ دیا کریں، بہت بری باتیں کر دیا کریں، دل کو چھید کرنے والے الفاظ استعمال کیا کریں جس سے بندہ خودکشی پر مجبور ہو جائے۔ تو اولاد سے محبت کرنے میں بھی اور اولاد کو ڈانٹنے میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ لاڑ و پیار یہ بھی انسان کو تباہ کر دیا کرتا ہے، اور بہت زیادہ گالی گلوچ ڈانٹ ڈپٹ یہ بھی انسان کو ماں باپ کی طرف سے تباہ برباد کر دیا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں محترم سامعین، خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا وہ جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی وہ کمزور ہے، وہ ذہنی بیمار ہے۔ اگر وہ واقعی انسان ہوتا، اگر واقعی مرد ہوتا تو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا، کیونکہ مومن کبھی عاجز نہیں ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم استعین باللہ ولا تعجز، اللہ تعالی مدد طلب کیا کرو، کبھی عاجز مت بنو۔ مومن کبھی عاجز نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی حدیث کے شروع میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقت اور مومن اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہوا کرتا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ تو ہمارے جسمانی اعصاب، ہمارے دماغی اعصاب، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے اعصاب، ہمارا قوہ یہ مضبوط ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم لوگ حالات کا صحیح سے مقابلہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں محترم سامعین، دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ان تمام سے نجات کا واحد حل صحیح ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص اللہ پر صحیح ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کیا کرتا ہے ہم اسے بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ بہترین زندگی جو انسان کو خودکشی سے ہمیشہ دور رکھا کرتی ہے، یہ کب ملے گی؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا قریبی ہو جائے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑے، وانیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ طرف رجوع ہو جائے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قریب رہنا چاہیے، عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب رہنا چاہیے، گناہوں سے دور رہتے ہوئے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید، نصرت، سکون، چین، اطمینان، راحت، اچھی زندگی، خوشحال زندگی، بہترین زندگی ہماری زندگی میں رہا کرے گی۔ ورنہ جب اطاعت سے دور ہو جائیں گے، دنیا جہاں کی پریشانیاں، مصیبتیں، آلام، آفتیں ساری ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے گھر بار پر، خاندان پر گھیرا ڈال لیں گی، اس کے بعد انسان کا ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آخری بات محترم سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ ہماری ہر حرکت سے اسلام کا نام روشن ہو۔ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے اسلام کے نام پر کوئی حرف آئے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کرتوتوں سے اسلام کو دھکا نہ پہنچائے۔ اگر وہ اسلام کا بھلا نہیں کر سکتا ہے، اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو کم سے کم اپنی غلط حرکتوں کے ذریعے سے اسلام کو بدنامی نہ کرے۔ دشمنان اسلام طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں،
دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے، اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے اپنے مختلف ذرائع کے ذریعے سے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سارے آلات کے ذریعے سے وہ طاق میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی غلطی کی طاق میں رہا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سے اس طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کسی ناکامی کی وجہ سے، جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، یا کسی میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، تو دشمنان اسلام کے سارے آلات اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری تمام حرکتوں سے اسلام کا فائدہ ہونا چاہیے، ہماری کسی بھی حرکت سے اسلام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آخر محترم سامعین، اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو عام مسلمانوں کی طرح نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمان قبرستان دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ یاد رکھیے، خودکشی کرنے والا مسلمان، وہ مرد ہے یا عورت، وہ ایک گنہگار ہے، عام گنہگاروں کی طرح۔ صرف خودکشی کرنے جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ پہنایا جائے، یا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ مانا کہ خودکشی کرنا ہے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے پیچھے ہٹتا ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ سارے فقہا محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ، جو شارح مسلم بھی ہیں، 449 سے جب وفات ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجمع الفقہاء واہل السنہ علی ان من قتل نفسہ انہ لا یخرج عن الاسلام۔ سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے آپ کی جان لینے والا، خودکشی کرنے والا، وہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ وہ اسمہ علیہ، مانا کہ اس کا گناہ اس پر ہی ہے، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اور امام مالک فرمایا کرتے ہیں کہ انہ یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمان کے قبرستان میں اس کو باقاعدہ دفن بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ، جن کا انتقال 554 ہجری میں ہوا تھا، 44 ہجری میں ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مذہب العلماء کافۃ الصلاۃ علی کل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل النفس وولد الزنا۔ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر وہ مسلمان جسے رجم کیا جاتا ہے زنا کی وجہ سے، یا وہ سارے مسلمان جن پر حد نافذ کی جاتی ہے، یا وہ سارے مسلمان جو خودکشی کر لیا کرتے ہیں، اور وہ مسلمان بچہ جو ولد زنا ہوا کرتا ہے، ان تمام کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یاد رکھیے، خودکشی کرنے والا وہ گنہگار تو ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد، اس کی موت کے بعد عام مسلمانوں کی طرح اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور عام مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑی سماجی قباحت بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہم علماء، دعات، مدرسین، ہم پر ہی واجب ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں حتی المقدور وسعت بھر اس کبیرہ گناہ اور اس قباحت جیسی چیز کے تعلق سے عوام میں بیداری لائیں، اور انسانوں کی دل و دماغ میں ایمان بالقدر، رضا بالقدر کے دروس کو اچھی طرح بٹھائیں، تاکہ ہر آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں پر وہ صابر و شاکر رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور کسی بھی طرح کے بری موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.